قطری شہزادے کا ایک اور خط آ گیا۔ خط کے متن کے مطابق میاں شریف نے 1980 میں 1 کروڑ 20 لاکھ درہم کی نقد سرمایہ کاری کی۔ کراچی کے محکمہ فائر بریگیڈ کی حالت زار، صوبائی اور ضلعی حکومت کی عدم توجہ، شہریوں کا تحفظ خطرے میں۔ اور معصوم بچیوں پر تشدد اور زیادتی کے واقعات میں اضافہ، معاشرے میں جنم لینے والی درندگی پر مجرمانہ خاموشی کیوں؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ 5 نومبر کو قطری شہزادے شیخ حامد بن جاسم بن جابر الثانی نے پہلا خط جمع ہوا تھا جس کا مسترد ہونے پر ابھی تک سوالیہ نشان ہیں، اور اب وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹوں کی وکیل کی جانب سے قطری شہزادی کا ایک اور خط۔ عدالت میں منی ٹریل پر بہت بات ہوئی ہے اور وضاحت ابھی تک نہیں ملی تھی، تو اب جب اس خط سے پاکستان، براعظم دبئی، قطر اور سعودی عربیہ، لندن تک پیسوں کی ٹریل کی کہانی بتائی جا رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا کیس مشکل میں پڑ گیا ہے یا نہیں؟ اور جب پیمرا ایک ٹی وی اینکر پر لاپتہ بلاگرز اور ان کی رہائی کے لیے سرگرات کے خلاف بات کرنے اور منفی پروپیگنڈا کرنے پر پابندی عائد کرے، تو کیا یہ بھی آزادی اظہار رائے پر پابندی ہوگی؟ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے۔ اب عمران خان صاحب سپریم کورٹ سے بھی بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مجھے قطری لگتا ہے، یہ جو انہوں نے ہبارہ بسٹرڈ کے اور ہمارے جو تلورے ہیں کے شکار کروائے ہیں، اس کے بعد مارک 2 خط بھی آ گیا۔ یہ بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے، نواز شریف کی بیٹی سے ڈرتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد ہمیں وقت دینے کا۔ فواد، منی ٹریل ایک طرح سے کچھ حد تک تو اسٹیبلش ہو رہا ہے، یہ آپ کا کیس تھوڑا سا مشکل میں پڑتا نہیں نظر آ رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید پاکستان کے لوگوں کو بہت ہی بیوقوف سمجھتے ہیں۔ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن اتنا اندھا بھی نہیں ہوتا جتنا پی ایم ایل این کے لائرز نے سمجھ لیا ہے کہ بالکل ہی عجیب و غریب قسم کی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب جو آج انہوں نے بتایا ہے کہ $8 ملین یعنی 80 لاکھ ڈالرز، جو تقریباً آپ سمجھیں کہ 80 کروڑ روپیہ کے قریب بن جائے گا، وہ کہتے ہیں ہم نے بیگوں میں ڈالا، اور بیگوں میں ڈال کے ہم نے جو قطری صاحب ہیں ان کے والد صاحب کے حوالے کر دیا۔ یہ جو قطری صاحب ہیں یہ سیف الرحمان کے بزنس پارٹنر ہیں، اور سیف الرحمان ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے بزنس پارٹنر ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کو $80 لاکھ بیگ میں بھر کے میاں شریف صاحب نے دے دیا تھا، جو ہم نے 20 سال اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد ہم نے اس پیسے سے $34 ملین کی وہ پیسے بھی ہم نے ایڈجسٹ کیے جو ان کو ادا کرنے تھے، اور وہ سرٹیفکیٹ 2006 میں ہم نے بھی وہ بھی کر دیے۔ یعنی ایک الف لیلوی داستان لگتی ہے، تلسم ہوشربا لگتا ہے، جس طرح کی باتیں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ کوئی بھی اس کو بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیگلی تو یہ بالکل ہی ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ صرف لیگلی ہی معاملہ ہے۔ یہ ان ایڈمیسیبل کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر آپ نے بھی، جو پاکستان تحریک انصاف نے بھی، جو مریم نواز کا ای میلز اور اس پہ بھی اس کی سند پر بھی سوال اٹھایا تھا، تو یہ کیوں کہنا ہے کہ جو آپ نے جو ایویڈنس سبمٹ کیا ہے وہ ایڈمیسیبل ہے، ان کا نہیں ہے؟ وہ اس لیے ہمارا ایڈمیسیبل ہے کہ ہمارا تو پبلک ڈاکیومنٹس ہیں نا، ICIJ کی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ تو پبلک ڈاکیومنٹس ہیں، موزیک فونسیکا کی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور وہ آپ ان کی تصدیق کروانا چاہتے ہیں وہ ان کی تصدیق ہو جائے گی۔ اور ابھی تک تو اس کو ڈینائل بھی نہیں نا کیا، مطلب پرائم منسٹر صاحب کا جو لائر ہے انہوں نے صرف ایک ڈاکیومنٹ کا ڈینائل کیا ہے، جو منروا کمپنی کا ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس کے دستخط فرینزک ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ ان کا ہے یا نہیں ہے وہ۔ اس کے علاوہ تو باقی تمام ڈاکیومنٹس تو ویسے ہی ایڈمیٹڈ ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی کبھی، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو بھی لائرز ہیں، انہوں نے کبھی بھی ICIJ کے ڈاکیومنٹس کو ڈینائی تو نہیں کیا ہے ابھی تک عدالت میں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈینائی کریں گے تو پھر آگے وہ پروسیس شروع ہوگا نا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہیرسے ہے۔ لیکن اس خط کے ساتھ ساتھ، جی فواد، اس خط کے ساتھ ساتھ مزید دستاویزات بھی جمع کروائے گئے ہیں، صرف خط تو نہیں ہے۔ اس خط کے ساتھ جو دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں
وہ اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ای میلز آئی ہوئی ہیں، وہ ساتھ لگا کے دی گئی ہیں، اور جب 50 ای میلز تو آپ نے بھی کی جمع کروائی تھی جی فواد، پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو ای میلز جمع کروائی تھی جی بالکل بالکل، وہ ای میل جمع کروائی تھی، لیکن وہ ای میل جو ہیں میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ پبلک ای میلز ہیں، مطلب اگر آپ فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جو ای میلز ہیں ان کو آپ نکال کے دیں گے، اور اگر عنبر شمسی میں اور میرے درمیان اگر ہم نے کسی معاملے کے اوپر ای میل کی ہوئی ہیں آپس میں اور آپ اس کو انکار کر دیتی ہیں تو وہ تو پھر اور معاملہ ہوگا نا، لیکن یہ تو فیڈرل فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کی آفیشیل ای میلز ہیں جو ہم نے دی ہیں۔ پبلک ڈاکومنٹ میں اور پرائیویٹ ڈاکومنٹ میں فرق سمجھیں، پبلک ڈاکومنٹ وہ ہے جو کہ اویلیبل ہے، اس کی تصدیق ممکن ہے، پرائیویٹ ڈاکومنٹس ہیں جن کی تصدیق ممکن ہے لیکن اس کے لیے طریقہ کار مختلف ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو میاں شریف صاحب نے $80 لاکھ بیگ میں بھر کے دے دیا تھا، اور ہم نے اس سے جو ہے وہ سارے اب ان کو پیسے واپس کر دیے ہیں، اور اس کی جو رسید انہوں نے دکھائی ہے وہ ایک $80 لاکھ کی رسید ایک کچی پینسل سے لکھی ہوئی ہے، اور اس کی جو وہ جو ڈاکومنٹ ہے، اور اس سے پہلے بھی جو وکیل تھے وہ کہہ چکے تھے کہ یہ زمانے میں کاروبار کیا جاتا تھا، اسی طرح کچی رسیدوں پہ کاغذ پہ کچی رسیدوں پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا، بزنس ہوتا۔ اصل میں ان کو اکرم شیخ صاحب جن کے سابق وکیل ہیں انہوں نے بالکل مروا دیا ہے، جو ٹریل بنانی تھی، جو کہانی بنانی تھی وہ بہت ہی بیکار ہے۔ جو پہلے کہا تھا تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ کچی رسید ہی تھی نا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو مروا دیا انہوں نے، اور اتنی بری کہانی بنائی ہے جس کے اوپر جج تو کجا کسی باہر کے عام آدمی کو بھی یقین نہیں ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ پولیٹیکل موریلٹی بھی دنیا میں کوئی چیز ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو بھی ڈیورس گئے، جو ان کا حال ہوا آپ نے دیکھا، پھر آپ اس وقت جو ایک پرسیپشن ہے پوری پاکستان میں کوئی آدمی اس کہانی کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اور پی ایم ایل این کی ایون جو ایم این اے جب آپ پرائیویٹ میں ملتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے ان کے اپنے کیا خیالات ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو موقع دینا چاہیے اپنی پارٹی کو کہ وہ نیا پرائم منسٹر منتخب کریں، اور یہ جو تحقیقات ہیں وہ خود مکمل کروانے کی کوشش کریں، کیونکہ پولیٹیکل موریلٹی بھی کوئی چیز ہے۔ ڈیموکریسی صرف جو ہے وہ اس کا نام تو نہیں ہے کہ سیٹ سے چمٹ کے بیٹھ جائیں ہر صورت میں۔ ٹھیک ہے، فواد آپ کو لگتا ہے تاثر کافی ہے یا آپ چاہیں گے کہ نااہل قرار دیا جائے وزیر اعظم نواز شریف کو؟ دیکھیں اب تقریباً اس کو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اپریل میں یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا، اس کے بعد سے اس کے اوپر جتنی بحث ہوئی ہے، جتنی باریک بینی سے اس میں ساری شہادتوں کا معاملے کا جائزہ لیا گیا ہے، جس طرح سے اس پر کو بڑے قریب سے دیکھا گیا ہے، کوئی شبہ باقی نہیں رہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں، یعنی کہ آپ کا کہنا ہے فواد کہ تاثر کافی ہے؟ تاثر نہیں ہے، اب تو کتنی ایویڈنس آپ کو چاہیے؟ اب تو صرف وہ ایویڈنس رہ گئی ہے کہ 4 گواہ ہوں جنہوں نے خود دیکھا ہو کہ وہ پیسے جو ہیں وہ نوٹوں کے صندوق بھر کے باہر لے کے جاتے ہوں، باقی تو ثابت شدہ ہے ہر چیز، اس میں کوئی مطلب کیا کمی کیا رہ گئی ہے؟ کل اگر آپ نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں تو جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ایویڈنس اب تک کی تمام ہے یہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے، اور جو آپ مالکان ہیں آپ کوئی ڈاکومنٹ ہی دینے کو تیار نہیں ہے، اور اب جو ڈاکومنٹس آئی ہیں ڈاکیومنٹس سبمٹ کر دی ہیں، لیکن اب تو ڈاکیومنٹ سبمٹ کر دی ہیں فواد، مطلب آپ دیکھیں نا وہ تو مذاق ہے۔ قطری شہزادے کا جو خط ہے اور جو کہانی اس میں بتائی گئی ہے، انہوں نے کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں بتائی، انہوں نے کوئی کمپنی انکارپوریشن نہیں بتائی، انہوں نے کوئی نہیں بتایا کہ انویسٹمنٹ کہاں پہ ہوئی، کیسے ان کو پیسے ملے، صرف یہ کہ ایک شہزادہ ہمارا واقف تھا، اس کو ہم نے $80 لاکھ بیگ میں بھر کے دے دیے تھے، اور اب وہ شہزادہ بہت اچھا ہے، اس نے ہمیں سارے پیسے واپس کر دیے ہیں اور ہمارا کر دیے۔ یہ کوئی کہانی مطلب کوئی عقل کی بات بھی تو بندہ کرتا ہے، بہت ہی میڈیوکر جو ہے وہ ڈیفینس ہے میرے خیال میں۔ تو بہت بہت شکریہ میں وقت دینے کا چودھری، لیکن اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد کراچی میں آگ لگے تو کون بجھائے گا؟ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 2 کروڑ کی آبادی کا شہر کراچی، آئے روز متعدد مقامات پر آگ لگنے کے واقعات اور کئی زندگیوں کو خطرہ رہتا ہے۔ ایسے میں محکمہ فائر بریگیڈ کی ناقص کارکردگی، صوبائی اور ضلعی حکومت کی عدم توجہ کے باعث اس محکمے کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی۔ محکمہ فائر بریگیڈ کی حالت زار پر علی ہاشمی کی یہ رپورٹ۔
पाकिस्तान में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कराची, जहां बुलंदो बाला इमारतें हों या फैक्ट्री एरियाज, बगैर प्लानिंग के मुसलसल तामीर की जा रही है। इसीलिए आग लगने के वाकयात में न सिर्फ इजाफा होता जा रहा है, बल्कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की हालत जार भी बद से बदतर होती जा रही है। जवाल देखा है, अभी पस्ती की तरफ ही जा रहा है फायर ब्रिगेड। और इससे ज्यादा अफसोस की बात यह कि 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर के लिए सिर्फ 22 फायर स्टेशन, इसी तरह 3 स्नॉर्कल्स में से एक ही करामत है। 50 लाख की आबादी के लिए भी नाकाफी है। कम से कम अभी इस वक्त कराची में 100 स्टेशन तो होने चाहिए फायर स्टेशन। ये है एक फायर स्टेशन जहां फायर इंजन खराबी के बाद काफी अरसे से बनने के लिए भेजा गया है। इस जगह न पानी का कोई बंदोबस्त है और न ही हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी आलात। 4, 5, 6 गाड़ियों का पानी हमारे पास मौजूद होगा तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अक्सर पानी के लिए हमें तकलीफ होती है। बस सूरत दीगर हमें या तो गार्डन जाना पड़ेगा या जहाँ कहीं पानी दस्तयाब है वहाँ जाना पड़ेगा, उसमें बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा। यहाँ जवां मर्द फायर फाइटर्स को अल्लाह के भरोसे पर लोगों की जानें बचाने के लिए भेज दिया जाता है। प्रॉपर तरीके से, जैसे बाहर मुल्कों में होता है ऐसे तो हम करते नहीं है ना, हम तो नॉर्मल बांधते और अंदर घुस जाते हैं। अफसोस का मुकाम है कि इन हौसलामंद फायर फाइटर्स को वर्दी तक नहीं दी जाती। 4 साल हो गए हमें यूनिफॉर्म मिले हुए, 4 साल पहले मिला था, इसके बाद नहीं मिला यूनिफॉर्म। तो आग से बचाव का सामान देना तो दूर की बात हो जाती है। हमारे सामने अगर कोई जल रहा होता है, कोई मल रहा होता है और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं, सिर्फ ना इक्विपमेंट ना होने की वजह से वो बंदा अपनी जान से जा रहा होता है। हैरत है, इस जगह मेंटेनेंस नाम की कोई चीज ही नहीं, तो आखिर मेंटेनेंस का बजट जाता कहाँ है? तो एक 5 ग्रेड के मुलाजिम है ना, अब ये तो ऊपर के अफसरों का है कि वो जिस तरह चाहें जैसे चाहें ऐसे डीलिंग कर सकते हैं। अगर फायर ब्रिगेड के महकमे को हंगामी बुनियादों पर सही नहीं किया गया और हुक्काम सब ठीक है का राग लगते रहे तो हादसात में आग से इंसानी जानें बचाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी KMC के साथ हुक्काम पर भी पूरी तरह से आयद होती है। किसी को फिक्र ही नहीं है कि इतना हिस्सास इदारा है, लोगों के जानों माल हिफाजत करता है, लेकिन हुक्मरान आंखें बंद करके सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। अफसोस, कई हादसात होने के बावजूद भी इस महकमे को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, जिसे शायद पूछने वाला कोई नहीं। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज़, कराची। महकमा फायर ब्रिगेड को हंगामी हालात की बुनियाद पर इसको ठीक नहीं करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची के डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का वोरा साहब। वोरा साहब, यूनिफॉर्म नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ तक कि पानी लेने के लिए, पानी के हुसूल के लिए, ये तो एक फायर स्टेशन है, उनको दूर जाना पड़ता है। जी वोरा साहब, ये भी मैं बताती चलूँ कि कुछ इत्तलात आई थी कि महकमा फायर ब्रिगेड के पास कराची में 2 करोड़ की आबादी है, कोई 45 गाड़ियां हैं उनके मौजूद, जिनमें से सिर्फ 14 काम कर रही हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है, जैसे हमने रिपोर्ट में भी सुना, कि 22 फायर स्टेशन है। हालांकि इतनी बड़ी आबादी कराची की जितनी है उसके लिए, और जितना फैला हुआ शहर है उसके लिए, कम से कम 200 फायर स्टेशन ज़रूरी होते हैं। एक और जो तनाज़ा खड़ा हुआ था वो है चीफ फायर ऑफिसर की वजह से। कुछ अरसे से ग्रेड 17 के अफसर जो हैं वो तैनात हैं, और ये कहा जा रहा है कि ग्रेड 18 के चीफ फायर ऑफिसर होना ज़रूरी है। अरशद वोरा साहब दोबारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। वोरा साहब, फायर डिपार्टमेंट, महकमा फायर ब्रिगेड बहुत अहम है कराची में, क्योंकि आए दिन वाक़यात रहते हैं, लेकिन इसको लगता नहीं है कि तरजीही बुनियाद पर या तरजीह दी जा रही है, इसको ठीक नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, अभी आपकी मैंने रिपोर्ट भी सुनी है और जो बातें भी हैं वो फैक्ट हैं। हमारे 22 फायर ब्रिगेड स्टेशंस हैं इस शहर में। 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है। यहाँ बिल्कुल सही कहा, कम से कम जो है तकरीबन कुछ नहीं तो मिनिमम जो है 50 या 60 फायर स्टेशंस होने चाहिए। हमारे पास फायर टेंडर्स बहुत कम हैं, और जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले 8 सालों में एक भी फायर टेंडर नया नहीं खरीदा गया। और जो फायर टेंडर मौजूद हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी रिपेयर भी नहीं हुई। उसमें भी जो तकरीबन 1.5 साल से
جو ہے وہ 2 فائر ٹینڈرز جو ہماری سنورکلز ہیں وہ جو ہے ریپیئر کے لیے گئی ہوئی تھیں، ان کا کوئی پرزہ پتہ نہیں باہر سے آنا تھا. خیر ابھی وہ ہم نے اس کو سینکشن کر کے اپروو کر دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ بھی اویلیبل ہوں گے. یہ ہم نے امیڈیٹلی کیا تھا. اور پھر تھینکس ٹو دی جاپنیز گورنمنٹ، جاپان کی طرف سے ابھی ہمیں 2 نئے فائر ٹینڈرز ملے ہیں، اور ابھی فائر ٹینڈرز کی کراچی میں بہت شدید ضرورت ہے. ہم نے پوری ایک سمری بنائی ہے اس پہ، اور وسیم اختر صاحب نے اور ہم نے مل کر ایک سمری جو ہے وہ فائر بریگیڈ کے حوالے سے اسپیشلی ہم نے چیف منسٹر صاحب کو بھیجی ہے کہ ہمیں یہ فنڈز درکار ہیں، یہ ریکوائرمنٹ ہیں. جی وورا صاحب، کتنے فنڈ آپ نے کتنے کا تعین کیا ہے اور یہ سمری کب بھیجی تھی؟ دیکھیں یہ سمری فنڈز کے ایگزیکٹ فیگرز مجھے اس وقت آف ہینڈ نہیں یاد ہے، لیکن جو ہے یہ سمری بھیجے ہوئے تقریباً آج 3 ہفتے ہو گئے ہیں. 3 ہفتے پہلے ہم نے یہ سمری پوری ڈیٹیل ڈسکشن کر کے جو ہمارے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کے اسپیشلسٹ لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سمری ہم نے بنائی تھی. اس میں جو ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں مزید فائر ٹینڈرز خریدنے ہیں، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، ہمیں فائر بریگیڈز اور ڈیولپ کرنے ہیں اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. اور نہ صرف یہ دیکھیں دنیا میں اس مد میں اسپیشل فنڈز رکھے جاتے ہیں اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے حکومت نے وہ فنڈ جو دینے ہوتے ہیں وہ ہمارے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے دینے ہوتے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دینے ہوتے ہیں. تو وہ پیسے جو ہیں وہ فوری ملنے چاہیے تاکہ جو ہے یہ ایک اتنا اہم شعبہ ہے. ویسے تو اور بھی شعبے ہیں. جو موجودہ بجٹ ہے محکمہ فائر بریگیڈ کا وہ کہاں جاتا ہے؟ بجٹ صرف تنخواہوں کے لیے بجٹ، اور ہمارے پاس جو اس وقت بجٹ ملتا ہے اس سے تنخواہیں بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں. ابھی آپ نے یونیفارم کی بات کی، ہمیں دیکھیں نہ صرف پانی کے ایشوز ہیں. پانی کے پہلے کسی زمانے میں ہائیڈرنٹس ہوا کرتے تھے اسپیسیفکلی فار فائر بریگیڈز. آج وہ ہائیڈرنٹس نہیں ہیں، پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. اور پانی چھوڑیں، دیکھیں زیادہ تر آگ جو لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انڈسٹری میں آگ لگتی ہے خاص طور پر اس میں بعض جگہوں پہ ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں ہمیں فوم کی ضرورت ہوتی ہے، کیمیکلز کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اسپیشل اکوپمنٹ ہمارے تو فائر بریگیڈ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو جہاد پہ ہوتے ہیں، انہیں جو ہے ان کے پاس ماسکس ہونے چاہیے. اور دنیا میں اب جو ہے یونیفارم جو ہے وہ فلیم ریٹارڈنٹ یعنی کہ آگ سے اس پہ آگ کا اثر نہیں ہوتا، وہ یونیفارمز اب اویلیبل دنیا میں ایزیلی ہیں اور وہ خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں. ہمیں پروفیشنلی اس کو ہم نے پورا جو ہے پروگرام بنا کے، جیسا میں نے کہا کہ ہم نے بیٹھ کے ہماری ٹیم کے ساتھ ہم نے انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں اس کو بھی اسٹڈی کیا، اور وہ سارا پورا بنا کے بنچ ہم نے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو وسیم اختر، یعنی کہ آپ اب منتظر ہیں صوبائی حکومت کی کہ وہ فنڈ ریلیز کریں جو آپ نے تخمینہ اندازہ لگایا کہ اتنا آپ کو بجٹ چاہیے تاکہ بہتر کیا جا سکے اس محکمے کو. بالکل ہمارا بجٹ جو ہے نا اس سے تنخواہیں بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں. کچھ ہمیں جو ڈیولپمنٹ پروگرامز کے نام پہ جو فنڈز آتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک یہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس سے سال میں جو ہے 10-15 سڑکیں چھوٹی گلیاں بن گئی، یہ ہو گیا، لیکن ایز سچ میجر چنک ہمارے پاس نہیں آتا. آپ نے بہت سارے پروگراموں میں سنا ہوگا کہ پچھلے ناظم نے کہا کہ 300 ارب روپے میں نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیے. جی کہاں وہ 300 ارب روپے کی بات آج سے 8 سال پہلے کی ہے، اور کہاں آپ خود دیکھ لیں کہ ایک سال میں کراچی کے لیے 10 ارب کا ایک پیکیج. وورا صاحب لیکن اس وقت جو کراچی کے شہری ہیں وہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میئر ڈپٹی میئر آپ کے ہیں کہ وہ کراچی کے حالات بہتر کریں گے. بالکل عوام اب جو سبجیکٹ ہمارا نہیں بھی ہے، کیونکہ منتخب نمائند یہی ہماری بدقسمتی ہے، یہی شہر کی بدقسمتی ہے کہ جو منتخب عوامی نمائندے ہیں جنہیں کراچی کی عوام نے منتخب کیا ہے وہ اس وقت بے اختیار ہیں اور ان کو اختیارات جو ہے وہ دینے چاہیے. اب اگر ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سنسیئرلی سپورٹ کرے، اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ یہاں کی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، اس شہر کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو وہ نہیں ہے. ہم سندھ گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بلدیات کے حوالے سے کراچی کو فائنینشلی انہیں بہت اچھی سپورٹ دینی چاہیے. بہت سارے ایسے پیکیجز ہیں جن پیکیجز میں ان کو
मतलब मैंने अभी आपको एक कंपैरिजन बताया। ठीक है, अरशद वोरा साहब जी, अरशद वोरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, लेकिन अब हमें वक्फे पे जाना है। वक्फे के बाद बच्चियों के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के केसेस में इजाफा। वेलकम बैक टू द शो। एक हफ्ते पहले केस सामने आया था जो बहुत ही परेशान कुन था। 6 साला बच्ची जिसकी बॉडी मिली थी मलीर कोरंगी में, कराची में, और फिर उसको हस्पताल लेकर गए और वहाँ मालूम हुआ कि उसको ना सिर्फ रेप किया गया था बल्कि उसको कत्ल करने की कोशिश की गई थी। पुलिस सर्जन ऑफिस कराची में मेडिकल सीनियर लीगल मेडिकल ऑफिसर ने इसके बारे में डॉन पर लिखा, एक मजमून लिखा, क्योंकि वो इतनी मूव हुई थी इस केस से। उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुमैया सैयद तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपको डॉक्टर सुमैया क्यों महसूस हुआ कि आपको इसके बारे में लिखना चाहिए? अंबर, वेरी ऑनेस्टली ये जो केस लिखा मैंने was not written by a doctor. This was written by a mother and a person who wanted to, you know, let everyone know कि जो rape victims हम कहते रहते हैं वो सिर्फ rape victims नहीं होते हैं, they are truly victims. अब ये बच्ची थी, she survived beyond, हाँ, she survived beyond all odds. उसके बारे में सबका ये ख्याल था कि she should not have survived, मगर she survived. और मैं ये केसेस समझो तो आई हैव बिन लाइक सीइंग दिस केसेस फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 15 years. और मुझे इस केस ने मूव इसलिए किया, हाँ जी, मुझे इस केस ने मूव किया बिकॉज शी टच्ड मी एट अ प्लेस वेयर नो अदर विक्टिम हैड. मतलब इसके अलावा मुझे किसी और ने इतना शिद्दत से टच नहीं किया था. एंड इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माय दरिंदगी से, जिन दरिंदों ने इसका ना सिर्फ रेप किया बल्कि उसको कत्ल करने की कोशिश की, और जब वो कामयाब नहीं हुए उसकी बॉडी को उन्होंने फेंक दिया. मतलब जब वो मैंने भी पढ़ा, मैं भी क्योंकि आई एम अ मदर माई सेल्फ, तो रोना आ गया था. तो दैट वाज माय मेन इंसेंटिव, क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स देख रही थी मीडिया में इस केस के बाद, और जो मैं रिपोर्ट्स देख रही थी, जो मैं पढ़ रही थी इसके बारे में मीडिया में, जो मैं देख रही थी, दैट वाज वेरी डिटैच्ड. ऐसे जैसे मतलब उसमें ह्यूमन एंगल नहीं था. सो आई थॉट दैट जो मैंने फ़ील किया है या जो मैं फ़ील कर सकती हूँ या जो मैं इस किस्म के केसेस देखने के बाद मेरा इतना एक्सपीरियंस है, I just wrote that down. It took me hardly 15 minutes to write that entire piece. और उसमें जितना गुस्सा था, मेरे ख़्याल में वो गुस्सा बहुत सारा मेरी एडिटर ने निकाल भी दिया होगा. वो सारी चीज़ें प्रिंट नहीं हुई, बट ये बच्ची सरवाइव की. और आज मैंने इस बच्ची को दोबारा देखा एंड आई वॉज सो हैप्पी कि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं. वो बच्ची आज उछलती कूदती फिर रही थी. शी इज़ एन अनटेंटेड सोल. तो मैं चाहती बस यही थी कि शायद कोई समझ सके कि ये रेप विक्टिम नहीं है, ये विक्टिम्स हैं. दे आर विक्टिम्स, दे नीड आवर हेल्प. क्यों फ़र्क क्यों कर रही हैं रेप विक्टिम और विक्टिम में? क्योंकि रेप विक्टिम एक स्टेटिस्टिक बन जाता है, एक स्टेटिस्टिक में चला जाता है. 4 दिन 5 दिन मीडिया उसको चलाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है. एक विक्टिम एक लाइफ लॉन्ग वो है. और ऐसे बच्चों को या ऐसी लड़कियों को या people who have gone through sexual assault या for that matter any type of assault, इनको psychologically बहुत एक लंबा support चाहिए होता है, जो I'm sorry to say हम as a society offer नहीं करते इनको. डॉक्टर सुमैया, आपने अपने तहरीर में ये भी बात की थी कि ज़ाहिर है उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, नफ्सियाती तौर पर वो बहुत मुतासिर है, लेकिन अब जैसे इसके वालिदैन हैं, गरीब हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ, या वो तो उसको सस्टेन नहीं कर सकते. वो सस्टेन तो नहीं कर सकेंगे, मगर उसकी मदर की काउंसलिंग, उसके फादर की काउंसलिंग, उसके घर के लोगों की काउंसलिंग, ये सिर्फ विक्टिम की काउंसलिंग नहीं होती है, ये पूरी फैमिली की काउंसलिंग होती है. और ऐसी काउंसलिंग गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल है. उनको बार बार आना पड़ेगा, उनको तरीके बताए जाएंगे, उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. दे विल बी एबल टू कोप करेंगे वो. एंड आई कुड सी इट इन देम कि वो कोप करेंगे. ठीक है. अब
یہی کہا جاتا ہے, متعدد رپورٹس آتی ہیں ہر سال, یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے کیسز میں مثال کے طور پر پچھلے سال 66% اضافہ ہوا ہے. تو آپ کے مشاہدے کے مطابق یہ درست ہے کہ ایسے کیسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اضافہ ہے, اور اضافہ اس لیے بھی ہے کہ میڈیا اب رپورٹ بہت زیادہ کرتا ہے, اور مگر I'm sorry to say کہ میڈیا رپورٹ کرتا ہے, 3-4 دن کی ہائپ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. It just goes away. تو yes, there has been an increase, اور ہمارے جو سوسائٹی کا فیبرک ہے وہ اب شاید ایسا ہو چکا ہے کہ ہم بس ان کیسز کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تھوڑی دیر تک کرتے ہیں, and then we move on. So I guess شاید یہی وجہ تھی اس بلاگ کو لکھنے کی, اور کوئی وجہ نہیں تھی. نارملی میرے ٹاپکس بڑے سادے سے ہوتے ہیں, میں میڈیکل ٹاپکس پہ لکھتی ہوں, یا میں کوئی ہیومر لکھتی ہوں, یا whatever I write. مگر یہ والا وہ ٹاپک تھا, میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا, مگر یہ وہ ٹاپک تھا جو میرے سبجیکٹ سے بہت ریلیٹڈ تھا, اس لیے شاید. صوبہ سندھ میں ڈی این اے ٹیسٹنگ بھی لازمی ہوتی ہے جب ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے سامنے, تو پھر کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ میڈیکو لیگل آفیسر ہے, تو صرف ظاہر طبی معائنہ نہیں ہوتا, اس کے قانونی کارروائی کے لیے کیا جاتا ہے. ایکچولی میڈیکو لیگل بات ہی ساری یہ ہے کہ ایسا میڈیکل معائنہ جو لیگل فارمیلٹیز کو پورا کر رہا ہو. دیکھیے, ٹریٹمنٹ دینا تو ایز اے ڈاکٹر ہر ڈاکٹر کا کام ہے, مگر میڈیکو لیگل والا کام جو ہے وہ اٹ ریکوائرز اسپیشل ایکسپرٹیز. اور ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں یہ کہ ہم ساری انجریز نوٹ کرتے ہیں, اس کا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ تک ہم کرواتے ہیں. جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہاں جی اب سرجری کی ضرورت ہے تو چلو سرجری میں بھیجو, گائنی کی ضرورت ہے تو گائنی میں بھیجو, اور ان ساری انجریز کو پھر ہم لیگل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سارے سیمپلز لیے جاتے ہیں, جہاں صرف ڈی این اے ٹیسٹنگ پہ ساری بات نہیں آتی. ڈی این اے از ناٹ دا بی آل اینڈ اینڈ آل, ایسا نہیں ہوتا. اٹ اسٹارٹس فرام دا ویری بیسک. کیمیکل انالیسس ہوتا ہے, ہسٹوپیتھولوجیکل انالیسس ہوتا ہے, ٹاکس اسکریننگ ہوتی ہے, ساری کچھ ہوتا ہے, اور پھر آخر میں دا لاسٹ اسٹیپ از ڈی این اے. اور پھر وہ جو ایویڈنس کلیکشن ہم نے کی ہوتی ہے اس کو ہمیں ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس میں وہ جاتی ہے, اس کی رپورٹس ہمارے پاس پھر واپس آتی ہیں, اینڈ دین اگین ہم میڈیکل انفارمیشن کو لیگل ٹرمینالوجی میں پھر ڈسکرائب کرتے ہیں ٹو میک اٹ ایزیئر. اٹس ایکچولی اے برج بٹوین میڈیسن اینڈ دا لیگل ایسپیکٹس. اٹس اے برج. ڈاکٹر سمیہ, یہ بھی ایک بہت اچھی بات تھی یہ کہنا شاید کہ یہ جو میڈیا رپورٹس کے مطابق بچی نے نہ صرف اپنے والدین کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ ریونائٹ ہو گئے, لیکن یہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کی بھی نشاندہی کی ہے بچی نے. تو کیس میں اب اگلا قدم اب کیا ہے؟ وہ تو آپ آئی تھنک دی انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو آنسر. میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میرا کام جہاں تک تھا وہ میں نے اور میری ایک اور جونیئر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر تسلیم, ہم نے کر کے دیا, اینڈ وہ ہوا, اینڈ اس کے بعد ہمارا کام اب نہیں ہے, اب انویسٹیگیٹنگ ٹیم کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے کہا کہ نفسیاتی طور پہ بہت متاثر ہوتی ہیں یہ بچیاں, کچھ بتا سکتی ہیں کہ کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی پوسٹ ٹرومیٹک مطلب ٹراما کے بعد میں جو بھی اس کے اسٹریسز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے مینیفیسٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ تو آؤٹ ریجیسلی اینگر شو کرتے ہیں, کچھ اپنے اندر بند ہو جاتے ہیں. اب یہ بچی جس ایج گروپ میں ہے یہ بہت چھوٹی ہے, تو شاید اس کو اندازہ نہیں ہے اپارٹ فرام دا پین جو اس نے فیل کی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. ایز اے معاشرہ, ایز اے سوسائٹی, یا ایز دا پیپل جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہوں گے, وہ اگر اس کو یہ بار بار احساس نہ دلائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو وہ تو بہت آسانی سے اس سے نکل جائے گی کیونکہ وہ بہت ینگ ہے. مگر ہاں, ہمارا معاشرہ جو ہے نا, ہم کو ضرورت ہوتی ہے ہر چیز میں, وی ہیو ٹو پوک ان ایوری تھنگ. اگر وہ کنٹینیو رہا تو دس مائٹ مینیفیسٹ انٹو سم تھنگ جو شاید کنٹرول نہ کی جا سکے. اور یہ صرف ایک وکٹم کی بات نہیں ہے, یہ سارے وکٹمس پہ اپلیکیبل ہوتا ہے یہ فارمولا.
डॉक्टर सुमैया, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।